زمین پہ آقا کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد نثار احمد سبحانی لطیفیہ نیٹ ورک کے ذریعے آپ تمامی حضرات کے سامنے لائیو آیا، اور انشاءاللہ آج کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، اور اس باتوں میں ہمیں سوچنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ ہمیں ان باتوں میں اس دنیا میں ہمیں کس کی طرف جانا ہے۔ آپ اگر دنیا کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا جو ہے انسانوں کو تین چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کھینچتی ہے۔ یعنی یہ کہ اگر آپ دیکھیں تین چیزیں ایسی ہیں جو دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ پہلی چیز یہ بیوٹی، جسے خوبصورتی کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کوالٹی، اور تیسری چیز ہے ریالٹی۔ اگر آپ دیکھیں اور اگر سوچیں آپ تو کسی کی خوبصورتی کی بنیاد پر آپ اسے دیش کا پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی علاقے کا خوبصورت ڈاکٹر ہو تو ہم علاج اسی کے پاس کروائیں گے، بلکہ یہ چیز فانی ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خوبصورتی کی بنیاد پر کسی کو بھی کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر آپ کوالٹی دیکھیں گے تو انسان کی کوالٹی بھی اس وقت تک کام کرتی ہے جب تک کہ اس کی عقل کام کر رہی ہے۔ اگر عقل کام کرنا بند کر دے تو پھر انسان کی کوالٹی جو ہے وہ بھی کم پڑ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے ریالٹی۔ اگر آپ ریالٹی کو دیکھیں تو ریالٹی کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ ریالٹی کہتے یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو ہمیں اپنی مرضی سے نہیں جانا۔ یعنی ریالٹی تو یہی ہے نا کہ ہم جب آئے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور جانا بھی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں جانا۔ تو جب آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پھر جب ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم آئے ہیں رب کی مرضی سے، ہمیں جانا ہے رب کی مرضی سے، تو ہم کیوں نہ سارے کام کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق کریں۔ یعنی جس سے ہمارا رب راضی ہو، جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، کیوں نہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو جب انسان اپنے دل و دماغ پر اس چیز کو مسلط کر لیتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں رب کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے وہ غم ہو، یہ مصیبت ہو یا جو بھی علائم آئے ہیں، ہم سب پر اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ تو جب آپ اس چیز کو تحقیق سے دیکھیں اور اس چیز کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ماں بننے والی ہوتی ہے نا تو اسے درد کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس درد کے شدت میں انتقال بھی ہو جاتا ہے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ اس درد کا مظاہرہ اور اس درد کو آسانی سے اگر وہ برداشت کر لیتے ہیں اور اس درد پر اگر وہ صبر کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ اس درد کا انہیں اجر کیا ملنے والا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ اس درد کو برداشت کر گئے اور رب کی رضا کی خاطر اس درد میں صبر کرتے رہے تو انہیں معلوم ہے کہ اس درد کے بعد جو اللہ نے نعمتیں دینی ہے بہت بڑی نعمتیں۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر چیز کو اگر ہم اس دنیا میں آئیں تو رب کی مرضی سے جانا ہے، رب کی مرضی سے۔ تو ریالٹی یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا بھی ہے، اور جو کام ہمیں کرنا ہے تو صرف رب کی رضا کی خاطر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں اپنے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اس مصیبت سے محفوظ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔